بسم الله الرحمن الرحيم لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق رسول کائنات فخر موضوعات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود پاک نذران عقیدت پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سبیل و آلہ ابد الظہر وکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. امید ہے درود میں تو نہیں اٹھے، اب آگے چل کے اٹھ جائے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت ابھی بھی نہیں اٹھے، آپ فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے. سبحان اللہ. بیچ والے کیوں خاموش ہو؟ شکر خدا کہ آج بھئی آج نہیں بنی تو انشاءاللہ کل چلے جائیں گے، آئندہ سال کوئی جائیں گے. اب تو سبحان اللہ کہہ دو. شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پہ نثار جان و فلاح و ظفر کی ہے. اور پھر فرماتے ہیں ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. سبحان اللہ. لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں، یوں ہی سنا کے ہر ماہ ہر بار واری وہ امن کی غیرت حضر کی ہے. آخر میں بلکہ میں مجھے جو شعر سنانا تھا آپ کو حضرات کو، فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار بڑے ہی اچھے انداز میں فرماتے ہیں اس کے طفیل حجبی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حجبی خدا نے کرا دیے، اصل مراد آج بھی اس پاک در کی ہے. کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. غصات ہم سے جس نے کہ یہ خط در کی ہے. اور پھر آخر میں بریلی کے تاجدار بڑے ہی اچھے انوکھے انداز میں یوں فرماتے ہیں بڑے دیکھیں آپ یہ نور کی بات ہے. اور انشاءاللہ میں آپ نے وہ حدیث پاک جو ابھی حضرت نے سنائی اس کو بھی سناؤں گا تو آپ کو بھی پتہ لگے گا. بے پل کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، بے پل کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ حوث بے بسر کی ہے. یہ غلط بات ہے. حضور کے در سے ہٹ کے مانگنا چاہتے ہو وہ بے نظر والے کی بات ہے، اور نظر رکھنے والے کی کمال کی بات یہ ہے کہ جو ملا ان سے ملا اور جو ملے گا ان سے ملے گا، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. اچھا آگے دیکھیں آپ، یہ تو ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی بات ہے. صحابہ نے پوچھا نا حضور یہ قربانی کیا ہے؟ ابھی آپ نے مولانا سے سماعت فرمایا، حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. حضور چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا یہ میری بھی سنت ہے، میرے باپ کی بھی سنت ہے. یہ کیوں کہا کہ تمہارے باپ کی سنت ہے؟ اور بریلی کے تاجدار جواب دیتے فرماتے ان کی نبوت، ان کی ابوت، ان کی نبوت، ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر بھی. یہ تھوڑا گھارے الفاظ ہے، میں اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک ہوتا ہے بیٹا، بیٹے کی شادی کر کے لے کے آتے اس کو بولتے بیٹے کی بیوی دلہن ہے. سمجھ رہے نا میری بات؟ اپنے انداز میں بول رہا ہوں، سمجھو. ایک ہوتا ہے بیٹا جب شادی کر کے لے کے آئے تو وہ ہوتی ہے اس کی بیوی دلہن، تو اس کو فارسی لفظ میں کہتے ہیں عروس. کیا کہتے ہیں؟ عروس. عروس کا مطلب دلہن. پھر فرماتے ہیں ابوت کس کو کہتے ہیں؟ نبوت تو آپ جانتے ہیں، ان کی نبوت، حضور کی نبوت نبی ہونا، ٹھیک ہے. اب ہے ان کی ابوت. ابوت کا مطلب ہے باپ، ہے سب کو عام.
لوگ پریشان ہوتے کہنے لگے بھئی ہم نے تو ابھی تک یہی سنا تھا کہ آدم سارے انسانوں کے باپ ہے، حضرت حوا جو ہے ساری انسانوں کی ماں ہے، آخر یہ کیا بات چل رہی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آنکھوں سے بھی اوجھل ہے، دماغ سے بھی اوجھل ہے، ہر طریقے سے اوجھل نظر آتا ہے، یہ شعر سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو سنو میں تمہیں یہ بتاتا ہوں، آگے کے شعر میں وہ اس کے بعد فرماتے ہیں بریلی کے تاجدار اپنی زبان کو نہیں، اپنے الفاظ کو نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کے الفاظ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ظاہر میں ہے میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل۔ فرماتے ہیں ظاہر میں ہے میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے۔ ہم نے پوچھا یہ انداز سمجھ میں نہیں آیا، انداز آپ کا جداگانہ ہے، انداز آپ کا دل ربانہ ہے، آپ اعلیٰ حضرت ہیں اور ہم تو حضرت بھی نہیں ہیں، آپ کا شعر کہاں سے سمجھ میں آتا؟ تو بلا تمثیل فرماتے ہیں کہ سنو سنو، حضرت ابراہیم بھی باپ ہے، حضرت آدم بھی باپ ہے، نوح بھی باپ ہے، دنیا کے اندر جتنے نبی آئے سب باپ ہیں، لیکن یاد رکھو یہ سارے نبیوں کے باپ کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اور آدم کی بیوی جو حوا ہے وہ حضور کے بیٹے کی بیوی پیسر کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم خود فرما رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر میں میرے پھول، دکھنے میں یہ میرے بیٹے ہیں، ظاہری طور پر میرے بیٹے ہیں، حقیقت میں یہ میرے نخل اصل ہے۔ کیوں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم نے کہا اور سمجھاؤ اور سمجھاؤ، بریلی کے تاجدار آگے بڑھ کے کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یا رسول اللہ بدن میں نجات تمہارے لیے، ذہن میں سبا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آپ کو تفصیل میں بتاتا چلو، آدم آئے ان کے لیے، نوح آئے ان کے لیے، شیش آئے ان کے لیے، ابراہیم آئے ان کے لیے، اسماعیل آئے ان کے لیے، تو پتا چلا ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے آئی اور اس دنیا کا دلہا بن کے میرے حضور تشریف لائے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آئی نہیں ہے؟ اب میں اتنا ٹائم نہیں ہے کیونکہ میں ٹائم بول دیا تھا، شاید میرا ٹائم ہو گیا۔ ایک آخری بات، 3 منٹ 3 منٹ ابھی باقی ہے ماشاءاللہ، 10 منٹ ہونے کے لیے۔ تو آج کل بہت سارے فتنے، کوئی ہوٹل میں بیٹھ کے بول رہا، کوئی چبوترے پہ بیٹھ کے بول رہا، لڑکیاں آئے فتنہ مچانے۔ کمبا تجھے رسیوں کی بات نہیں بتاؤں گا، دنیا میں اہل دکن میں اللہ نے ایک شیر، ایک شہباز کو پیدا کیا، سبحان اللہ، جنہوں نے اہل دکن میں فتنے مچائے نہیں، فتنے مٹانے کا کام کیا ہے۔ ہر طریقت والے کو، ہر معرفت والے کو اور وہ نیم رافضیوں کو بھی یہ سبق دیا ہے، اگر تو تیرے باپ کی حلالی اولاد ہے تو حضور کی ناموس پر، اگر قادری ہے تیرے لیے استقبال ہے، چشتی ہے تیرے لیے استقبال ہے، سارپتی ہے تیرے لیے استقبال ہے، نقشبندی ہے تیرے لیے استقبال ہے، شافعی ہے آپ کی حلالی ہے تو ہمارے سینے سے سینہ ملا، اگر نہیں ہے کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر پھر رہا۔ پھر کہتے ہیں ہم وہ دنوں تھے حسن نگر میں کام کر رہے، کیا کریں؟ وہابیت کو پھیلانے میں ساتھ دیے، صلح کلیت کو پھیلانے میں ساتھ دیے، خانقاہوں کو آباد کرنے میں ساتھ دیا، رافضیت کو پھیلانے میں ساتھ دیا۔ تمہارے حصے کا کام تو ہم کر کے جا رہے ہیں، ہم کو فتنہ کہتے ہو؟ سنو، فتنہ تو تم ہے اور اللہ و رسول کی عطا سے ہم فتنے مٹانے آئے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک دم میں کم رہے گا یہاں سے رافضیوں کو ماریں گے، ابھی تو بول رہے ہیں، وہ وقت آئے گا کہ تمہاری گردوں کو بھی اڑائیں گے، صلح کلیت کی گردن کو اڑائیں گے، باغیت کی گردن کو اڑائیں گے۔ آج ہمیں کہہ رہے ہیں مدرسہ خالی کرنا پڑے گا، مدرسے کو تبدیل کرنا پڑے گا، رافضیوں کا مدرسہ ہٹا دیں گے۔ میں کہتا ہوں ہٹانے والے بہت ہٹ گئے، بہت، تم سے بڑے بڑے بھی بولتے تھے دکن میں، شہباز دکن کو بٹھا دیں گے۔ میں کہتا ہوں آج جتنے سنی دکن میں رہتے ہیں ہر ایک کے سینے میں شہباز دکن رہتے ہیں، ہر ایک کا سینہ اگر آج عشق رسول سے محسن ہے تو یہ کسی اور کی بھیک نہیں،
یہ شہباز دکن کی عطا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، ناشئ مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم. وقت میں نے بتایا تھا 2 منٹ اور ایکسٹرا لینا چاہوں. دیکھیں کھلے الفاظ میں ہم بولنا چاہتے ہیں. کھلے الفاظ میں یہ بات آپ کے ساتھ آپ کہہ رہے ہوں کہ اگر ہماری آواز آپ تک آ رہی ہے تو اپنے اسٹیجوں پہ بولنا کمال کی بات نہیں ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ہمارے باپ شہباز دکن نے 1-2 سال نہیں کئی سالوں سے چیلنج کرتے آئے ہیں اور بلڈنگ کے اوپر سے کودنا ہے. ہم بھی تیار ہیں. تم تمہارا عقیدہ بیان کرو، ہم ہمارا عقیدہ بیان کریں گے. ہم نیم رافضی نہیں ہیں. اللہ کے کرم سے سینے میں حضور کی محبت بھی ہے، گلے میں اہل بیت کا پٹا بھی ہے. جاؤ یہ اسٹیج نہیں تو اسٹیج جاؤ. ہم تیار ہیں آنے کے لیے. بس تاریخ بتاؤ. ہم پیٹھ دکھا کے بھاگنے والے مولوی نہیں ہے، کیونکہ شہباز دکن نے یہ سبق پڑھایا ہے بیٹے کان میں نہیں میدان میں بولنا ہے. اللہ کے کرم سے تمہارے علاقے میں تمہیں چیلنج کرتے ہیں. اگر وہابیت سے مناظرہ ہے تو کہیں اور جانا نہیں ہے، مرکز اہل سنت آ جاؤ. اگر سلے بلیوں سے مناظرہ ہے مرکز اہل سنت آ جاؤ. نیم رافضیوں سے مقابلہ ہے مرکز اہل سنت آ جاؤ. کیونکہ شہباز دکن نے یہ ایک ایسا قلعہ بنایا ہے کہ جو بھی آتا ہے مانگنے کے لیے جھولیاں بھر بھر کے جاتا ہے. شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے. بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمیں مت چھیڑو بھائی. اگر چھیڑیں گے پھر ہم چھوڑیں گے نہیں. جس علاقوں میں جس چبوتروں پہ بیٹھ کر تم فتوے دے رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ چبوترے بھی چلے جائیں اور تم بھی چلے جائیں. تمہارے جیسے بولنے والے بہت آئے تھے. کیا کیا رافضیوں نے؟ میں ایک جملے میں کہتا ہوں رافضیوں کی بات نہیں ہے، رضویوں کی بات ہے. رافضی کچھ نہیں کرے لیکن رضویوں نے اللہ کے کرم سے اہل دکن کے ایمان کو بچایا ہے. لوگ کہتے ہیں شہباز دکن نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں کم وقت تو ان کو مولوی سمجھتا ہے. انہوں نے کئی مولویوں کو پیدا کیا، وہ ایسے مولانا ہے. اور تم شہباز دکن کو کیا سمجھتا ہے؟ کیا مرکز اہل سنت بنانے والوں کو شہباز دکن کہتے ہیں؟ نہیں، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کا ایسا چراغ روشن کیا اللہ کے کرم سے قیامت تک کوئی کر نہیں سکتا. آج تمہاری خانقاہوں کی آبرو باقی ہے، اگر تمہاری سیادت باقی ہے، تمہاری عزت باقی ہے، تمہارا احترام باقی ہے. اہل دکن میں تمہارا ہاتھ چوما جاتا ہے. یہ کسی اور کی بھیک نہیں، شہباز دکن کی بھیک. تمہیں سید کہا جا رہا ہے، مرزا کہا جا رہا ہے، فلاں فلاں کہا جا رہا ہے. بڑے بڑے پیر بڑے بڑے گدوں پہ بیٹھے ہیں، تو گدوں کی زینت کا نام شہباز دکن ہے. کچھ نہیں تو نہیں. تمہاری نسلوں کو حق اور باطل کا فرق، تمہارے مریدین کو پیر کا ادب اور حضور کا عشق رسول پلا کر شہباز دکن مرکز اہل سنت کو قائم کیا. سمجھے آپ؟ پھر ہمیں مت چھیڑو ورنہ پھر تمہارے آنگوں پہ جو شربانیاں ہیں وہ بھی اتر جائیں. الحمدللہ ہم وہ اور ہوتے ہیں کسی اور کے ٹکڑے کھا کر ان کی بولیاں بولتے ہیں. ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عقیدہ بھی ہے. ہم کھاتے بھی انہی کا ہے، گاتے بھی انہی کا ہے. سمجھے آپ؟ اتنا یاد رکھو اور ہمیشہ یاد رکھو. تم ایک مدرسہ خالی کروانے لگاؤ، یاد رکھو یہ محلہ اللہ نے چاہا تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رضویوں کا ہوگا، سنیوں کا ضرور ہو جائے. رضویوں کے آج پہچان، سنیوں کی پہچان جیسا کہ ہر چیز کی ایک ہوتی ہے. گھی میں بھی دو فرق ہے، ڈالڈا کی، اصلی گھی. لوگ پہچان کے لیے اصلی گھی رکھے، اس کا نام ایک کا نام ڈالڈا گھی رکھے تاکہ فرق ہو جائے.
تو سنیت کے لبادے میں نیم رافضی بھی آ رہے تھے، ادھر سے وہابی بھی بول رہا میں بھی سلام پڑھتا ہوں نا، فاتحہ پڑھتا ہوں نا، اور ادھر سے اہل حدیث امامت کو بچانے کے لیے، مصلی کو بچانے کے لیے، پیسوں کو بچانے کے لیے، سیٹوں کو بچانے کے لیے کہنے لگا میں بھی تو سلام پڑھتا ہوں، میں بھی درگاہ کو جاتا ہوں، میں بھی فاتحہ پڑھتا ہوں، میں بھی نیاز کرتا ہوں۔ تو ایسے نیم رافضی اور ایسے اہل حبش اور ایسے دیوبندیوں کو کہ آپ پوچھتے تھے ان کے نقاب کو ہٹا کر سنیت کے نام کو اجرفیوں کا نام کہا جاتا ہے، سمجھے؟ یہ کوئی اور نیا فرقہ نہیں ہے، وہی ہے جو 1400 سال پرانا فرقہ، سمجھے آپ؟ اور شہزادوں جانشین اکثر یہ فرماتے بھی ہیں میاں ہم نکل کے نہیں گئے، وہ نکل کے اہل سنت سے گئے، جا کر کوئی تبلیغی جماعت بنایا، کوئی اہل حدیث جماعت بنایا، کوئی نیم رافضی جماعت بنایا، کوئی سنت پوری جماعت بنایا، کوئی اہل قرآن بنایا، ہمارے سے نکل کے سب گئے، ہم کسی سے نکل کے نہیں، سمجھے آپ بات؟ اگر بننا چاہتے ہو تو الحمدللہ میں کھلے طور پہ کہتا ہوں ساتھ دو، چاپلوسی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے باپ دادا کا بھی نام مٹ گیا تمہارا بھی مٹ جائے، اگر باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارا ساتھ دو، فتنے مت پھیلاؤ، آؤ سنیت کا مل کے کام کریں گے، ہم سینہ بھی بڑا رکھتے ہیں، دل بھی بڑا رکھتے ہیں، بڑا ہے، قادری ہے آترا استقبال ہے، نقشبندی ہے سچا ہے استقبال ہے، سہروردی ہے آجا، غریب نواز کی نسبت سے چشتی ہے آجا، شرط یہ ہے برے کو برا بول، غدار کو غدار بول اور وفادار کو وفادار بول، اسی بولی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ بس یہ جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس پہ قائم رہو، دائم رہو، اگر اس دامن سے ہٹ کے جائیں گے پھر در بدر کے ہو جائیں گے، سمجھے؟ ایک مختصر پیغام میں نے آپ کو دیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں کہ مولا کریم میں نے جو کچھ بولا ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما، مولا کریم جتنے یہاں پر کے فتنے ہیں مولا کریم ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو توفیق عطا فرما، مولا تیرے حبیب کے یہ سچے چاہنے والے بن جائیں ایسا کرم فرما، حضور کے غداروں کو غدار، حضور کے وفاداروں کو وفادار کرنے والے یہ بن جائیں ایسا کرم فرما، مولا اس ادارے کو دین دگنی رات بھر میں ترقیاں عطا فرما، اس کے معاونین، اساتذہ، معلمین، معلمات تمام کو دارین کی برکتوں سے کے ساتھ مولا کریم اس ادارے سے اشرقان مصطفیٰ اور قاری قرآن، تالی قرآن بن کے نکلے طلبہ ایسا کرم فرما، مولا اس ادارے کی شعائیں ہر گھر میں اس کے رسول کا چراغ روشن کریں ایسا کرم فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے تجھے جو دو عظیم ذات کے حوالے سے آج کی ہم نے اس جلسے کو منایا، مولا ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، مولا کریم تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے تجھے ہمیں بھی صحیح طور پر قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا جن میں اس ادارے کے معاونین ہیں، مدد کرنے والے، جن لوگوں نے جلسہ کی مدد کی اور اس جلسے کو سجایا منایا، جس بھی حیثیت سے حصہ لیا، مولا تمام کو دارین کی برکت رحمتیں عطا فرما، بالخصوص ہمارے مولانا ناصر اشرف قاری رضی صاحب کو مولا کریم ان کے علم میں خوب برکتیں عطا فرما، مولا کریم بلبل باغ مدینہ جناب انتقام حضور شہباز وطن حضرت حافظ قاری محمد اکرم قادری رضی صاحب کی زبان میں مولا کریم خوب سلاست کو پیدا فرما، مولا آپ کے ذریعے بھی سنیت کو فروغ نصیب فرما، مولا کریم اور خصوص ہمارے مولانا ندیم اختر صاحب قبلہ کو عروج اور ترقیاں عطا فرما، ان کے بھی عمر اقبال میں برکتیں عطا فرما، مقصد نیک میں کامیابیاں عطا فرما، مولا جتنے اس ادارے کے اور اس محلے کے لوگ ہیں تمام کو گھروں میں برکتیں رحمتوں کا نزول فرما، تمام کو دارین کی برکتیں عطا فرما، تمام کے گھروں میں خوشحالیاں عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مولا کریم جو لا ولد ہے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے صدقے ان کی گودوں کو مراد سے بھر دے، مولا کریم جن کے اولادیں ہیں نافرمان تو فرما بردار کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہماری ان دعاؤں کو پھوٹی پھوٹی دعاؤں کو تیرے حبیب پاک صاحب الاولاد کے صدقے تو پھر قبول و مقبول فرما، آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔